کہ NRC تو حضور کے زمانے میں بھی آیا اور ڈیٹینشن کیمپ حضور کے زمانے میں بھی قائم ہوا تھا، اور صرف قائم ہی نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ کے رسول پانی کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ڈیٹینشن کیمپ میں جانا بھی پڑا تھا۔ اب آپ کہیں گے دیکھیے صاحب، پوری زندگی میں تو ہم نے پہلی مرتبہ NRC CA NTR کا نام سنا اور ڈیٹینشن کیمپ کا نام سنا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے حضور کے زمانے میں بھی آیا تھا اور اس وقت بھی ڈیٹینشن کیمپ ہوا تھا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھیں گے NRC کا مطلب کیا ہے۔ ہندوستان کے اندر NRC NTR CA لانے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر مسلمان اسلامی عقیدے کے مطابق چلتے رہیں گے، قرآن کے مطابق چلتے رہیں گے، شریعت کے مطابق چلتے رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلتے رہیں گے، تو انہیں اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا یا تو نہیں۔ اگر وہ اس ملک سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں تو اسے اسلام کے عقیدے کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر اسے ہمارے دھرم کو قبول کرنا پڑے گا، تب ہم انہیں شہریت دیں گے۔ اب تاریخ اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام شروع ہوا پھیلا تو اللہ کے رسول نے مکے کے اندر اسلام کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی، اللہ کے فرمان کی دعوت دی۔ تو ابو جہل نے مکے کے اندر یہ اعلان کیا کہ او مکہ کے سرداروں، او مکہ کے لوگوں، یاد رکھنا ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو مکہ کی سرزمین سے نکال دیں گے۔ جو بھی اسلام کے مطابق چلے گا، قرآن کے مطابق چلے گا، شریعت کے مطابق چلے گا، ہم اسے مکے کی سرزمین سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، ابو جہل کیا کہتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو مکے سے نکال باہر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل تم گواہ رہنا، ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کے قدموں کو مکے میں جما دیں گے اور ابو جہل کو ہم مکے ہی سے نہیں بلکہ اس سرزمین سے نکال کر جہنم کی آگ تک پہنچا دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کو پھیلایا، قرآن کی دعوت کو پھیلایا، شریعت کو پھیلایا، تو مکے کے لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو اس ڈیٹینشن کیمپ میں جانا پڑا۔ اب وہ ڈیٹینشن کیمپ ہے کیا؟ جس کو ہم مقام شعب ابو طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینے نہیں گزارے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیٹینشن کیمپ کے اندر مکمل 3 سال کا وقت گزارا۔ اور کیسا وقت گزارا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہمارے مسوڑے چھل گئے پتے کھا کر، معصوم بچے اور بچیاں ماں کی گود میں جان دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے دشمنوں سے کہا کہ او مکے کے دشمنوں، تمہاری دشمنی ہم سے ہے، تمہاری عداوت ہم سے ہے، بچے سے نہیں ہے۔ ہمارے بچے کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دو، کچھ پانی کا انتظام کر دو، ان کی جانیں جا رہی ہیں، ان کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، ان کے لب خشک ہو رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ او محمد، تو کھانے کی بات کرتا ہے، تیرے ساتھیوں کو، تیرے بچے اور بچیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہوگا۔ اور اس نے مکے کے اندر یہ اعلان کیا کہ او مکے والو، کان کھول کر سن لو کہ جو بھی محمد اور ان کے ساتھیوں سے ملنے جائے گا اسے بھی اٹھا کر اس ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا، جو بھی اس کے لیے کھانا لے کر جائے گا، پانی لے کر جائے گا، اس کو بھی اس ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کا وقت گزارا۔ کئی بچے اور بچیوں نے ماں کی گود میں توڑ کر جان دے دیے، لیکن اپنے اسلام اور عقیدے کو نہیں چھوڑا، اسلامی مذہب پر قائم رہے اور دنیا والوں نے یہ بتلا دیا کہ تم کھانا اور پانی نہیں کرتے ہو اس امید پر کہ یہ اسلام سے پھر جائے۔ خدا کی قسم، اگر ہمارے پاس 100 جانیں بھی ہوتی تو ہم 100 جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، اللہ کی راہ میں قربانی کر کے یہ بتلا دیتا کہ ہمارے پاس
تو ایک ہی جان ہے، اگر 100 جان بھی اللہ دیتا تو ہم سب کے سب اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، آخر وہ وقت آیا جس کا وعدہ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے بعد ڈیٹینشن کیمپ سے باہر نکلے، اور وہ وقت آیا جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح مکہ جیسے ایک عظیم فتح نصیب عطا فرمائی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے عظیم لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ محمد اور ان کے ساتھی مکے میں آ رہے ہیں، ان کے حواس گم ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ آج محمد اور ان کے ساتھیوں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ابو سفیان جو مکے کا سردار تھا، اس نے کہا اے لوگوں، یاد رکھنا آج مکے کے اندر خون کی ندیاں بہیں گی، آج مکے کے اندر ظلم و ستم ہوگا، آج مکے کے اندر محمد اور ان کے ساتھی ہم سے بدلہ لیں گے۔ ان کو اپنا ظلم و ستم یاد کرنا یاد آ رہا تھا، محمد کو ستانا یاد آ رہا تھا، گلے میں رسی ڈال کر کھینچنا یاد آ رہا تھا۔ وہ جان رہے تھے کہ ہم کو جو کل ظلم و ستم کیا تھا، آج محمد اور ان کے ساتھی ہم سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ لیکن قربان جائیے مذہب اسلام پر، اور قربان جائیے اللہ کے رسول کا کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ جب آپ مکہ کی طرف بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ابو سفیان پر پڑی۔ آپ تلوار لے کر پیچھے گئے کہ آج تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ابو سفیان بھاگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول، ابو سفیان مکہ کا سردار ہے، ایک جاہ پسند آدمی ہے، آپ کو اسے جاہ عطا فرمائیے، کوئی عزت عطا فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اسے بدلہ نہیں لیا جائے گا، اسے نہیں مارا جائے گا، اسے نہیں کاٹا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو کیا فرما رہے ہیں؟ ابو سفیان آپ کا جانی دشمن ہے، اس نے آپ کو مارا ہے، آپ کو گھسیٹا ہے، آپ کے گھر والوں کو اذیت پہنچائی ہے، آپ کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول آج آپ اجازت دیجیے، تلوار میری ہوگی، گردنیں ان کی ہوگی، آج ہم ان سے بدلہ لے کر رہیں گے جو انہوں نے ظلم و ستم کرنے کا ناچ کیا تھا، آج بدلہ لینے کا اچھا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو غصے میں دیکھا، آپ نے فرمایا عمر رک جاؤ، اور آپ نے پھر فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے سب سے بڑے جانی دشمن کو معاف کر کے دکھایا اور دنیا والوں کو بتلایا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن و امان کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، اخوت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ محمد علیہ السلام چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، آپ چاہتے تو خون کی ندیاں بہہ سکتی تھی، آپ چاہتے تو بھرپور بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر یہ فرمایا کہ اے لوگوں سنو سنو سنو، کل جو محمد کے راستے میں، کل محمد اور ان کے ساتھیوں کے راستے میں جو قیدیں بچھایا کرتے تھے، آج محمد اور ان کے ساتھی ان کے راستے میں پھول بچھاتا ہے۔ کل محمد اور ان کے ساتھی کے سینے میں جو خنجر گھونپا کرتے تھے، آج محمد اور ان کے ساتھی ان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ کل جو محمد پر عذریاں ڈالا کرتے تھے، آج محمد ان کے گردنوں پر پھول برساتا ہے۔ کل جو محمد سے عداوت کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے، آج محمد اور ان کے ساتھی امن و امان کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، آگے کیا ہوا اصل بتانا یہ مقصود ہے کہ ابو جہل جو کل مکے کے اندر یہ اعلان کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو اور محمد کو اور ان کے ماننے والوں کو مکے سے نکال دیں گے، اس کا کیا حشر ہوا؟ جنگ بدر کا موقع ہے، ابو جہل اس جنگ میں شریک ہے،
مکے کا اتنا بڑا بہادر اور شجاعت والا آدمی، اللہ نے اس کی قتل کوئی بہادر شخص اور کوئی شجاعت والے آدمی سے نہیں کرایا، بلکہ ایک دو معصوم بچے معاذ اور معوذ کے ذریعے ابو جہل کا قتل کروایا۔ اور یہ دنیا والوں کو بتلا دیا کہ اے لوگوں، ملک سے نکالنے والی ذات اور ملک میں رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی بندے کی نہیں ہے۔ موت و حیات دینے والی ذات اللہ کی ہے، کسی بندے کی نہیں ہے۔ نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، کسی بندے کی نہیں ہے۔ کل جو ملک سے نکالنے کی بات کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے اس کا قتل کروا دیا اور یہ فرمایا اور دنیا والوں کو بتلایا کہ دیکھو، جو کل جس کو ملک سے نکالنے کی بات کر رہا تھا، آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک مکہ اس کے قدموں میں دے دیا ہے، اس کو عطا فرمایا ہے۔ اور جو کل یہاں مکے میں رہنے کی بات کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مکے ہی سے نہیں بلکہ سرزمین سے نکال کر جہنم کی آگ تک پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وقت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے